السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ گزشتہ نشست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان خاص ان لوگوں کا ذکر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کے بعد ان لوگوں کا کیا رد عمل تھا، کیسے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آگے بند لگانے کے لیے انہوں نے ہتھ کنڈے اختیار کیے، کون کون سے حربے استعمال کیے، ان سب کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ ساتھ میں نے ان باتوں کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کر دیا تھا کہ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں حد سے آگے گزر گئے، وہ ایک لمٹ جو تھی اس کو کراس کر دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس طریقے سے عبرت کا نشان بنایا۔ بہرحال بات اس سے آگے کی کرتے کہ جب انہوں نے وہ ہتھ کنڈے اختیار کر لیے جن کو یہ اپنی طرف سے کر سکتے تھے، جو کچھ ان سے بن پڑ سکتا تھا سب کچھ انہوں نے کر لیا، اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کوئی متاثر نہیں ہوا، کام چلتا رہا، دین کی دعوت چلتی رہی۔ ان لوگوں نے پھر باقاعدہ جمع ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کن بات کرنے کی کوشش کی، اور اس میں یہ سارے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، ولید، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو لہب، ابو جہل، اور جتنے بھی یہ لوگ تھے، عقبہ بن ابی معیط وغیرہ، امیہ اور ابی وغیرہ، سب تھے اس میں۔ اور انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اے محمد، ایک کام کرو، تم جس کلمے کی دعوت دے رہے ہو اگر تم اس میں سچے ہو تو یہ جو آسمان پر تمہیں چاند نظر آ رہا ہے اس کے ذرا دو ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ اگر تم نے یہ کر دیا تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان لوگوں سے زبانی اقرار لیا کہ اگر میں یہ کام کر دوں تو کلمہ پڑھ لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے زبانی مطالبہ بھی، ان کا جو زبانی مطالبہ تھا اس پر ان سے زبانی اقرار لے لیا۔ مطالبہ ان لوگوں کی طرف سے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے نہیں کہا تھا، سامنے سے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤں تو تم کلمہ پڑھ لو گے، انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب کوئی قوم اپنے نبی سے کسی معجزے کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ معجزہ پورا کیا جائے یا نہ کیا جائے، بہرحال اس قوم کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ جب پیغمبر نے ان لوگوں کو دین کی دعوت دی اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے بھی ایسی ہی شرط رکھی، ان سے بھی یہ کہا کہ آپ ہمیں ایک معجزہ دکھلائیں، اگر آپ نے دکھلا دیا جو ہماری شرطوں کے مطابق ہوا تو ہم آپ پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ ان کی شرطیں یہ تھی کہ فلاں چٹان میں سے ایک اونٹنی نکلے، نمبر 2 وہ اونٹنی گیامن ہو، اور نمبر 3 وہ اونٹنی نکلتے ہی بچہ پیدا کر دے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنے ہاتھ سے یہ معجزہ دکھلایا اور اونٹنی آئی، بچہ پیدا ہوا، لیکن ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ یہی کا یہی معاملہ ان لوگوں کا بھی ہوا، عاصم بن وائل اور یہ جتنے لوگ تھے، عتبہ، شیبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے معجزے کا مطالبہ تو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ کر کے بھی دکھایا، پھر بھی یہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئے۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ معجزہ صادر ہوتا ہے نبیوں کے ہاتھ سے، لیکن پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو ہے طاقت ہوتی ہے، کرنے والی ذات جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ معجزہ نبی سے صادر نہیں ہوتا، نبی کے ہاتھوں پر دکھتا ہے، صادر اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو معجزہ ہے اس کو معجزہ شق قمر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ایک موقع پر جب آسمان پر پورا چاند موجود تھا، اللہ کے رسول نے سب کو جمع کیا، اور بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، بعض روایت کے مطابق آپ نے اشارہ نہیں فرمایا، صرف دعا فرمائی، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا تو آسمان پر اسی وقت وہی موجود رہا، اور دوسرا ٹکڑا وہ ڈوبتے 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 پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ معجزہ سب لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو دوسرا ٹکڑا تھا وہ بھی چلا گیا۔ اچھا، یہ جو ڈیوریشن تھی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی، اس کا جو دورانیہ تھا
وہ اتنا تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان میں جتنا وقت ہوتا ہے صرف اتنی دیر کے لیے تھا، اتنی سی دیر کے لیے یہ معاملہ ہوا تھا۔ بہرحال جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور یہ سب لوگ اپنی آنکھوں سے چاند کو 2 حصوں میں بٹا ہوا دیکھ رہے تھے، بار بار اپنی آنکھیں مل رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، اپنے کپڑوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی ارشاد فرما رہے تھے اشہدو اشہدو، گواہ رہو میں نے یہ کام کر کے دکھا دیا۔ بہرحال جب یہ معاملہ ہوا تو اس موقع پر ان لوگوں نے کہا کہ محمد معاذ اللہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو نے تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ اب یہ تم نے واقعی کر کے دکھایا تھا، یہ ہماری آنکھوں پر تم نے نظر بندی کی تھی؟ اس کا پتہ لگانے کا فقط ایک ہی طریقہ ہے کہ مکے کے اندر باہر سے اگر کوئی قافلہ آ رہا ہو تو ان سے پوچھا جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آدھ دن کے بعد جب کوئی قافلہ اندر آیا تو ان لوگوں نے پوچھا کہ کل رات تم نے کوئی عجیب بات دیکھی تھی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم نے عجیب بات دیکھی تھی، وہ یہ کہ چاند رات کو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر ان لوگوں سے پھر کوئی جواب نہیں بن پڑا، خاموش ہو کر کے بیٹھ گئے، تحقیق بھی کر لی۔ اچھا یہاں پر بہت سارے لوگ عجیب و غریب قسم کے جو ہے اعتراضات کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ چاند کے جب 2 ٹکڑے ہوئے تو پوری دنیا نے کیوں نہیں دیکھا؟ نمبر 2 سائنس سے اس کو کیسے ثابت کیا جائے؟ نمبر 3 یہ جو معاملہ تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اس طریقے کے اور بھی بہت سارے اعتراضات یہ لوگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض کہ پوری دنیا کے اندر اس کا کوئی ہسٹوریکل ایونٹس موجود نہیں ہے، اور دنیا کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں، اتنی بڑی چیز ہو گئی اور پوری دنیا میں کہیں اس کا کوئی معاملہ نہیں ملتا، کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کی وجہ تو میں نے ایک وجہ تو آپ کو بتا دی کہ اس کا دورانیہ جو ہے وہ بہت تھوڑا تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ معجزہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا، مشرکین مکہ کے لیے، پوری دنیا کے لیے نہیں تھا، اسی لیے پوری دنیا کو دکھانا مقصد بھی نہیں تھا۔ اور اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ٹائم زون پوری دنیا کا الگ ہے۔ تو جس وقت مکے کے اندر یہ موقع تھا کہ وہاں کے لوگ چاند کو دیکھ رہے تھے، مکے کے پیچھے کے علاقوں میں اس طرف آ جائیں، ہندوستان اور پیچھے چلے جائیں، تو ہو سکتا ہے وہاں دن نکلا ہوا ہو، سورج موجود ہو، اس وجہ سے یہاں کے لوگوں کو یہ معجزہ نظر نہ آیا ہو۔ اور مکے کے آگے کے علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں رات زیادہ گہری ہو چکی ہوگی، لوگ سو چکے ہوں گے، 1400 سال پرانی بات ہے۔ کس نے یہ معجزہ اس وقت دیکھا ہوگا؟ پاسبلٹیز کس نے اس کی پاسبلٹیز نہ کے برابر ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی سائنسی ایویڈنس اس کا نہیں ہے، تو سائنس سے کس طریقے سے اس کو پروف کیا جائے؟ تو دیکھیں معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جس کو سائنس کے اعتبار سے پروف نہ کیا جا سکتا ہو۔ اگر کسی چیز کو سائنس کے ذریعے سے کسی ذریعے سے پروف کر دیا جائے تو وہ معجزہ کہاں ہوا؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب چاند اگر آج کے دور میں بھی 2 ٹکڑے ہو جائے، ٹوٹ جائے، یا اس طریقے کا کوئی معاملہ ہو جائے تو دنیا کے اندر جو ہے تباہی مچ جائے گی اور سیلاب آ جائے گا، نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا۔ اس زمانے میں بھی تو ایسا کچھ ہونا چاہیے تھا نا، چاند کو 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، پوری دنیا صحیح سلامت تھی۔ تو یہ بات یاد رکھے کہ اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا، اس کائنات کے جو اصول بنائے ہیں وہ اسی نے بنائے ہیں، اصول کو بنانے والا وہ ہے۔ یہ ساری کی ساری قدرت اور کائنات اس کے دست قدرت میں ہے، وہ اپنے ان اصولوں کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کے بغیر بھی دنیا کو چلا سکتا ہے، اس کے نظام کو باقی رکھ سکتا ہے۔ تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چاند کے ذریعے سے دنیا کو چلایا تو چاند کے بغیر بھی دنیا کو چلائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے تب بھی دنیا کو چلائے؟ اس نظام کو بنانے اور چلانے والا وہ ہے، اس کا تھامنے والا بھی وہ ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو ویسے بھی تھام رکھا ہے۔ بہرحال ایک روایت ملتی ہے کہ ہندوستان کا اس دور کا جو بادشاہ تھا اس نے باقاعدہ چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کے لیے اس نے پھر کسی غلام کو بھیجا تھا۔ ہے ایک روایت اس طریقے کی، لیکن بات دوسری طرف چلی جائے گی اور لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم اس طرف نہیں جاتے۔ بہرحال یہ جو جتنے آسمانی معجزے ہیں، ایک تو یہ معجزہ شق قمر، قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ لوگ کہتے ہیں کوئی ہسٹوریکل ایونٹ اس کا نہیں ہے، اس کا کوئی ہسٹوریکل پروف نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے آج کل بہت ساری، آج بھی ترقی یافتہ دور ہے، پھر بھی ایسے بہت سارے اسٹرونومیکل ایونٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتے۔ مثال کے طور پر سورج گرہن ہو جاتا ہے، چاند گرہن، ابھی 4 دن پہلے چاند گرہن تھا، شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہ ہو۔ اور یہ گرہن 6 گھنٹے کے لیے، 8 گھنٹے کے لیے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی پتہ ہی نہیں چلتا لوگوں کو، 3-4 دن کے بعد سنتے ہیں اچھا گرہن ہوا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا بھائی۔ تو اس دور میں جب اتنے زیادہ معمولات نہیں تھے اور ایسی چیزیں نہیں تھی جیسے آج کے دور میں جو ہے الیکٹرانک میڈیا اور گلوبلائزیشن کا دور ہے، اس زمانے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو کیسے پتہ چلتا؟ اس کے علاوہ ایک اور معجزہ اس سے ملتا جلتا ہوا ہے، بلکہ 2 معجزے اس سے ملتے جلتے ہوئے ہیں، میں ان دونوں کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو خیبر کے موقع پر جب یہود سے مقابلہ تھا خیبر کے اندر، انشاءاللہ بھی سیرت پڑھتے ہوئے اس کا ذکر آئے گا، تو ان لوگوں سے جب مقابلہ تو ایک موقع ایسا آیا کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے والا تھا اور حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی، انہوں نے سوچا وہ جنگ کا موقع تھا تو آخری وقت میں نماز پڑھنی تھی، رہ گئی کسی وجہ سے۔ تو جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے وہ اٹھنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی
ٹانگ کے اوپر، ران کے اوپر سر رکھ کر کے اللہ کے رسول لیٹے ہوئے تھے. ان کو مناسب نہیں لگا کہ اللہ کے رسول کو اٹھایا جائے. کہتے ہیں کہ نماز کا وقت تھا، ایک دم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کی آمد شروع ہو گئی، اور وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایسا بھاری ہوا کہ مجھے ایسا لگا میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، میرے لیے اٹھنا مشکل ہو گیا. اور وحی کا سلسلہ اتنا لمبا چلا کہ سورج ڈوب گیا اور مغرب کا وقت آ گیا. جب وحی ختم ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ران پہ سے سر اٹھایا، میری طرف دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ علی نماز پڑھ لی؟ عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، قضا ہو گئی تھی. حضرت علی نے فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تیرے اس بندے کی نماز میری محبت میں قضا ہوئی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس نکلا ہے اور اس کی دھوپ کی کرنیں پہاڑوں چٹانوں کے اوپر پڑی ہیں، اور حضرت علی نے پھر عصر کی نماز پڑھی، دوبارہ سورج غروب ہوا. اس معجزے کو کہتے ہیں معجزہ رد شمس، اور یہ صحیح روایت سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ڈوبا ہوا سورج واپس آیا. جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ویسے ہی سورج بھی جو ہے ڈوب گیا تو دوبارہ واپس آیا. اس کے علاوہ ایک اور معجزہ ہے، معجزہ حبس شمس. اس کا ذکر انشاءاللہ معراج کے وقت میں آئے گا، لیکن میں وضاحت کے ساتھ ابھی بتا دیتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے واپس آنے کے بعد جب مشرکین مکہ کو پورا واقعہ سنایا کہ میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک براق کے اوپر گیا ہوں، اور اس کے بعد بیت المقدس میں نماز پڑھا کر نبیوں کو نماز پڑھائی، فرشتوں کو نماز پڑھائی، پھر آسمان سے سیڑھی آئی، میں آسمانوں پر گیا، 7 آسمانوں پہ گیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جنت جہنم دیکھے، اور پھر واپس آ گیا رات کے اندر. تو ان لوگوں نے کہا کہ پہلے تو تم زمین کی باتیں کرتے تھے، اب تم نے آسمانوں کی باتوں کو بھی اللہ حفاظت فرمائے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم واپس آئے تھے؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک جاتے ہوئے رستے میں قافلے کو دیکھ لیا تھا، اور یہ بھی نوٹس کر لیا تھا کہ یہ قافلہ اس وقت کہاں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلا فلا قافلہ مکے کے اندر آ رہا ہے، اور اس قافلے کو مکے کے اندر داخل ہوتے ہوتے بدھ کا دن ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے ایک کیا بولتے ہیں اندازہ لگا کے بتا دیا کہ بدھ کا دن ہوگا یا فلا دن ہوگا، اور سورج ڈوبنے سے پہلے وہ قافلہ داخل ہو جائے گا. اچھا یہ قافلہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سفر کے قافلے ہوتے تھے، تجارتی قافلے ہوتے تھے، راستے میں کبھی کوئی رکاوٹ آ گئی، کوئی معاملہ پیش آ گیا تو کبھی کبھی قافلوں کو کچھ دیر ہو جاتی تھی. لو جی دن وہی آ گیا جس دن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اور یہ لوگ کھڑے ہو کر کے انتظار کرنے لگے کہ وہ قافلہ اندر انٹری لے، اور اس قافلے کو کسی وجہ سے دیر ہو گئی تھی اور سورج ڈوبنے والا تھا. یہ لوگ انتظار میں کہ سورج ڈوبے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق. آج تک اللہ کے رسول نے جھوٹ نہیں بولا تھا. یہ ایک موقع ایسا آ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ سورج ڈوب جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے خلاف کوئی بات پیش آ جاتی. کہتے ہیں کہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، تو اسی وقت سورج ڈوبنے سے رک گیا، رکا رہا، بہت دیر تک رکا رہا. اس کو کہتے ہیں معجزہ حبس شمس. یہاں تک کہ وہ قافلہ اندر آیا اور ان سے ان لوگوں نے پھر تحقیق کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کا نام لیا تھا، ان لوگوں نے تحقیق کی، اس کے بعد پھر سورج ڈوبا. تو یہ وہ تینوں آسمانی معجزے تھے، سورج کا ڈوبے ہوئے سورج کا واپس نکل جانا، یہ سورج کا رک جانا، یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا. یہ تینوں الگ الگ ایونٹس ہیں، الگ الگ مواقع پر ہوئے، لیکن چونکہ تینوں آسمانی معجزے تھے اس لیے آج میں نے ان تینوں کا ذکر آپ کے سامنے ایک ساتھ کر دیا. انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ اگلی نشست کے اندر عرض کی جائے گی. پاک پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.